کیا زمین پر سب سے پہلی وفات حضرت آدم کی ہوئی؟ اس قول کی مخالفت میں دلائل ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی زمین میں موت واقع ہو چکی تھی۔ مثلا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اماں ہوا کا کوئی فرزند زندہ نہیں رہتا تھا۔ انہوں نے منت مانی کہ جب ان کے ہاں کوئی بیٹا زندہ رہا تو اس کا نام عبد الحارث رکھیں گے۔ لہٰذا ان کے ہاں ایک بیٹا ہوا اور وہ زندہ رہا اور اس کا نام عبد الحارث رکھا گیا، اور یہ دراصل القاء شیطانی کی وجہ سے تھا۔ اس سلسلے میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اماں ہوا سے آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہوتی تو انہیں اللہ تعالیٰ کا عبد قرار دیا جاتا، اس لیے ان کا نام عبداللہ اور عبید اللہ وغیرہ رکھے جاتے، لیکن وہ جلد ہی فوت ہو جاتے۔ ایک دن ابلیس ملعون ان دونوں کے پاس آیا اور کہا کہ اگر تم ان بچوں کے نام کچھ اور رکھو تو وہ زندہ رہیں گے۔ اس کے بعد جب ایک بیٹا پیدا ہوا تو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اس کا نام عبد الحارث رکھا۔ ممتاز صحابی رسول حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں روایت ہے کہ جب اماں حوا پہلے بیٹے سے حاملہ ہوئی تو انہوں نے بوجھ محسوس کیا، چنانچہ ابلیس ملعون ان کے پاس آ کر کہنے لگا، اے حوا تمہارے شکم میں کیا ہے؟ اس نے کہا، مجھے کیا معلوم کہ یہ کون ہے؟ ابلیس نے پوچھا، یہ کہاں سے نکلے گا؟ آیا آنکھ سے، کان سے یا ناک سے؟ انہوں نے کہا کہ میں کچھ نہیں جانتی۔ اس نے کہا کہ اگر یہ صحیح حالت میں نکل آیا تو کیا تم میری اطاعت کرو گی اور جس بات کا میں کہوں گا وہ کرو گی؟ اماں حوا نے حامی بھر لی۔ ابلیس نے کہا، اس کا نام عبد الحارث رکھنا، کیونکہ ابلیس ملعون کا نام حارث رکھا گیا تھا۔ اماں حوا نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے اس واقعے کا تذکرہ کیا کہ میرے پاس حالت خواب میں کوئی آیا تھا اور اس نے میرے ساتھ ایسی باتیں کی۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، وہ شیطان تھا، اب تمہیں آئندہ اس سے بچ کر رہنا، کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے، کیونکہ اسی نے ہمیں جنت سے نکلوایا۔ جب شیطان دوبارہ حضرت حوا کے پاس آیا تو اماں حوا نے دوبارہ حامی بھر لی، اور اس کے بعد جب حمل ہوا تو اللہ نے سلامتی کے ساتھ بچے کو نکال دیا، مگر اماں حوا نے وعدے کے مطابق اس کا نام عبد الحارث رکھا۔ آپ رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت میں منقول ہے کہ ان سے پوچھا گیا، کیا حضرت آدم علیہ السلام نے شرک کیا تھا؟ فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں اس بارے میں دعویٰ کروں۔ لیکن اماں حوا نے جب حمل کا بوجھ محسوس کیا تو ان کے پاس ایک دن ابلیس آیا اور کہا کہ یہ کہاں سے نکلے گا؟ تمہاری آنکھ سے، کان سے، ناک سے یا منہ سے؟ یہ کہہ کر دراصل شیطان نے اماں حوا کو مایوس کر دیا اور کہا کہ اگر یہ صحیح سلامت آئے گا تو کیا تم میری اطاعت کرو گے؟ جو روایت ابن فضل نے کی ہے اس میں اضافہ ہے کہ شیطان نے کہا کہ اگر وہ صحیح سلامت نکل آئے اور تمہیں نقصان نہ پہنچے اور تمہاری موت واقعہ نہ ہو تو کیا تم میری اطاعت کرو گی؟ اماں حوا نے کہا، ہاں۔ اس پر ابلیس نے کہا کہ تم اس کا نام عبد الحارث رکھنا، لہٰذا اماں حوا نے ایسا ہی کیا، اور یہ ان کا شرک فی الاسم تھا۔ اس ضمن میں سعدی کا بیان ہے کہ جب اماں حوا کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تو ان کے پاس شیطان آیا اور کہا کہ اس کا نام عبدی رکھو، یعنی شیطان کا بندہ، ورنہ میں اسے قتل کر دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، ہم نے تیری اطاعت کی تھی لیکن تو نے ہمیں جنت سے نکلوا دیا۔ مختصر یہ کہ انہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور بچے کا نام عبد الرحمن رکھا۔ اس کے بعد ابلیس ملعون نے اس بچے کو مار ڈالا۔ بعد ازاں جب دوسرا بچہ پیدا ہوا تو شیطان نے اپنا مطالبہ دہرایا، لیکن آدم علیہ السلام نے دوبارہ انکار کر دیا اور بچے کا نام سہلے رکھا۔ شیطان نے اسے بھی مار دیا۔ تیسرا بچہ پیدا ہوا تو شیطان نے کہا کہ تم اس طرح مجھ سے چھٹکارا پا سکتے ہو کہ اس کا نام عبد الحارث رکھو۔ یاد رہے کہ شیطان کا نام پہلے حارث تھا اور ابلیس نام اس وقت پڑا جب اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے اسے نکال دیا۔ میرے خیال میں یہ سب روایات میں دلیل ہے کہ حضرت آدم اور حوا کے بعض اولاد کی وفات ان کی وفات سے پہلے ہوئی تھی، لہٰذا اس موقع پر یہ بہت سی روایات حسن کی تردید کر رہی ہیں جن میں کہا گیا کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کی سلطنت و حکومت عطا فرمانے کے علاوہ نبوت سے بھی سرفراز فرمایا اور انہیں ان کی اولاد کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور ان پر 21 صحیفے نازل فرمائے جنہیں آدم علیہ السلام نے اپنے اس رسم الخط میں تحریر فرمایا جو جبرائیل امین کی وساطت سے انہیں سکھایا گیا تھا۔ صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں مسجد میں داخل ہوا تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا بیٹھے تھے۔ میں بھی آپ علیہ السلام کے قریب جا بیٹھا
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे मुखातिब होकर फरमाया, ए अबू ज़र, मस्जिद के लिए भी सलाम है और उसका नाम सलाम तहियतुल मस्जिद की 2 रकतें हैं, लिहाजा तुम खड़े होकर 2 रकत नमाज पढ़ो। मैंने तामील इरशाद की और दोबारा हुजूर के करीब बैठ गया। फिर मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, आपने मुझे नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, आप ये बतलाइए कि नमाज क्या है। फरमाया, ये बेहतरीन चीज़ है, ज़्यादा हो ख्वाह कम। इसके बाद आपने एक तवील किस्सा इरशाद फरमाया। इसे सुनकर मैंने पूछा, दुनिया में कितने अम्बिया अलैहिस्सलाम गुजरे हैं? फरमाया, 1,24,000। मैंने पूछा, इनमें रसूल कितने हैं? फरमाया कि 313 का बड़ा मजमा है जिसमें बड़ी खैर व बरकत है। मैंने अर्ज़ किया, इनमें सबसे पहले नबी कौन थे? फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम। मैंने अर्ज़ किया, वो नबी मुरसिल थे? फरमाया, हाँ। अल्लाह पाक ने इन्हें अपने दस्ते कुदरत से तख्लीक फरमाया, इनमें अपनी रूह फूंकी और अपने सामने इनके तमाम आज़ाद दुरुस्त किए। इस मौके पर हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हो ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नबी थे? फरमाया, हाँ, वो नबी थे। अल्लाह ताला ने इन्हें अपने सामने खड़ा करके गुफ्तगू फरमाई थी। ये भी कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर मुर्दार खंजीर के गोश्त और खून की हुर्मत के सिलसिले में अहकाम नाजिल हुए थे। इन पर नाजिल होने वाले सहीफ़े 21 औराक में लिखे जाते हैं।